بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں اور ان کے سیرت و کردار سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا شمار ان اشخاص کے اندر ہوتا ہے کہ جن کو رب کائنات نے علم کا نور عطا کیا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے قرآن پاک جمع کرنے کے لیے 6 صحابہ میں ان کا بھی شمار فرمایا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو۔ کریم آقا کی بارگاہ میں جب بھی علمی مجلس بپا ہوتی تو یہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور کریم آقا علیہ السلام جب سوال کرتے تو یہ صحابی سب سے پہلے جواب عطا کرتے۔ کریم آقا پھر سوال کرتے تو یہ صحابی سب سے پہلے جواب دیتے۔ کریم آقا علیہ السلام اس سے اتنے خوش ہوئے، انہیں اپنے قریب کیا اور ان کے ہاتھ کو تھام لیا، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ تو کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر جیسا بندہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ اس علمی گفتگو میں شامل ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور حکیم الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر ہیں، جناب محترم پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو علماء صحابہ کرام میں جو شامل ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے کہ رب کائنات نے آپ کو جو اعزاز کا تاج دیا، ویسے تو بہت سی فضیلتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں جو روشن باب ہے وہ علمی حوالے سے ہے، آپ اس پہ کیا لب کشائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سرکردہ صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ جی، صحابہ کرام میں سے ہر ایک ہدایت کا ایک روشن ستارہ ہے، بے شک بے شک، اور کچھ ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں جو کہ اس کہکشاں میں بڑی نمایاں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ خورشید کی طرح درخشاں دکھائی دیتی ہیں۔ جی، ان میں ایک حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بے شک، آپ کے علمی تفوق کا اظہار تو آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گوناگون صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں آپ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، جی، اور میدان کارزار کے آپ بڑے دھنی مجاہد بھی تھے، اللہ اکبر، پھر فیصلہ کرنے میں بے مثال شخصیت تھے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تفکر، تدبر اور ذہانت میں بھی اپنی مثال آپ، واہ واہ، یعنی ایک انسائیکلوپیڈیا جیسی انسائیکلوپیڈیا، اور پھر واہ ایک نمایاں بات جس کا تاثر دیکھنے والے پر پہلی نظر میں ہی مرتسم ہو جاتا، اللہ اکبر، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال ظاہری سے بہرہ وافر عطا فرمایا تھا، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کرام میں حسین ترین شخص تھے، سبحان اللہ، جو بھی آپ کو دیکھتا وہ مسحور ہو کر رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلکش اور جاذب نظر شخصیت آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، لوگوں نے بڑے شوق سے آپ کے حلیے کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ آپ کی بڑی بڑی غزال آنکھیں، اللہ کھلتا ہوا سفید رنگ اور موتیوں کی طرح سفید دانت، چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ، گھنگریلے بال، دراز قد، سبحان اللہ، اور یعنی ایک وجیح و شکیل اور شخصیت، پھر اس پر یہ کہ انداز گفتگو انتہائی دل آویز اور دل موہ لینے والا، سبحان اللہ، بات کرتے ہیں تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال حمیدہ کا ایک عکس جمیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا تعلق بنو خزرج سے ہے، مدینہ منورہ کے آپ باسیوں میں ہیں، اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جیسے ہی اسلام کا پیغام
ان کے کانوں تک پہنچا، اللہ اکبر، انہوں نے اس پہ لبیک کہا۔ سبحان اللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبلغ اور داعی بنا کر اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا، جی، اور ان کی تبلیغ سے انصار مدینہ کی ایک کثیر تعداد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر ہے 18 سال، جی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ براہ راست بیعت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہی لوگ ہیں کہ جن کی دعوت پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعد فرمایا اور اللہ کے حکم سے یہ قبول فرمایا کہ حضور ترک وطن کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں گے۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ جی، تو حضرت معاذ بن جبل اس وقت ایک نوجوان ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے قبیلے کے دوسرے لوگ ہیں یہ بھی رفتہ رفتہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، تو سیرت نگاروں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ جی، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک خزرجی صحابی ہیں، بزرگ صحابہ میں ہیں، جی، اور ان کے پاؤں میں کچھ چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ قدرے معذور بھی تھے، چلنے پھرنے میں کچھ دشواری محسوس کرتے تھے۔ لیکن خزرج کے بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جو ہوتا ہے نا کہ خاندان جن کی طرف دیکھتا ہے جی، کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بیٹے، ان کا نام بھی معاذ ہے، اور وہ بھی اسلام لے آئے، صحیح، اور حضرت معاذ بن جبل سے ان کی دوستی تھی۔ تو وہ یہ کہتے کہ کس طرح ہم اپنے والد گرامی کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ جی، تو حضرت عمر بن جموع ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے جسے انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، جی، اور بڑا قیمتی تراشیدہ بت تھا۔ تو جب وہ رات کو سو گئے تو یہ نوجوان ان کے گھر میں گئے اور بت کو اٹھایا اور گھر کے پاس ایک کوڑے کے ڈھیر میں جا کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، تو وہ صبح اٹھے اور بت کو اپنی جگہ پہ نہ پایا تو لنگڑاتے ہوئے گئے، ادھر ادھر ڈھونڈا، جی، اور اس کوڑے کے ڈھیر میں اسے پایا۔ تو اسے اٹھایا، جھاڑا پونچھا، پانی سے صاف کیا، اور بڑے ناراض ہوئے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو میں ضرور ان سے بدلہ لوں۔ رکھ دیا۔ دوسری رات انہوں نے پھر یہی کیا کہ پھر اسے کسی جگہ پھینک دیا، پھر وہ ڈھونڈتے ہوئے گئے، لے آئے۔ صحیح، یعنی پھر وہ معبود کو گندگی میں پھینک جی دیا۔ ہاں، 3 راتیں گزر گئیں صحیح، تو انہیں کچھ نہ سوجی، تو انہوں نے اس کے بعد یہ کیا کہ ایک تلوار جو ہے وہ اس کی گردن میں حائل کر دی، صحیح، حائل کر دی، اور کہا کہ مجھے تو اب پتہ نہیں چلتا، میں رات کو تو گہری نیند سو جاتا ہوں، تو یہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کون یہ حرکت کرتا ہے، تو یہ اب تلوار تمہارے پاس ہے، اب تم نے خود ہی بدلہ لینا ہے۔ تو وہ یہ لوگ آئے تو دیکھا تو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کیا، اور باہر گئے تو اتفاق سے ایک پلہ مرا ہوا وہاں گلی میں پڑا تھا، تو اس کے ساتھ باندھ کر اس کو، ایک کتے کا پلہ، اس کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا۔ صحیح، تو عمر اٹھے اور پھر ڈھونڈتے ہوئے گئے کہ پھر اپنی جگہ پہ نہ پایا، تو کہنے لگے کہ آج تو بت ہے، اس کے پاس تلوار بھی تھی دیوتا کے، تو دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑتے ہوئے باہر چلے گیا۔ صحیح، دیکھا تو پھر اس حالت میں پایا، تو اسے انہوں نے لٹکا ہوا نکالا تو صحیح، لیکن ساتھ ہی انہیں ایک خیال آ گیا اور دل کی دنیا بھی روشن ہو گئی۔ اللہ نے ہدایت دے دی، واہ واہ، اور اسے وہی پٹک مارا اور کہا کہ اب تو میں نے تیرے گلے میں تلوار بھی عائل کر دی تھی، تو اگر تم میں اتنی طاقت ہوتی اور تم واقعی خدا ہوتے تو تم کم از کم اپنا بدلہ تو لے لیتے۔ اگر جو چیز اپنی داد رسی نہیں کر سکتی وہ میری فریاد کیا سنے گی؟ وہ میری فریاد کیا سنے گی؟ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول اسلام کی سعادت عطا فرمائی۔ صحیح، بدر کا جب وقت ہوا نا تو انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن بچوں نے کہا کہ آپ کے ٹانگ میں پہلے ہی نقص ہے، تو آپ کس طرح میدان کارزار میں لڑیں گے؟ گھر والوں نے اصرار کیا اور کہا کہ آپ کے بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں، آپ نہ جائیں، تو انہیں نہیں جانے دیا۔ جی، لیکن جب عہد ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں نہیں ٹھہر سکتا، مجھے پہلے ہی بڑا تعصب ہے، اللہ اور کیا پتا کہ میں اللہ مجھے شہادت دے دے۔ لوگوں نے کہا آپ کے پاؤں میں نقص ہے، تو فرمانے کے لگے کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ اصرار دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے نصیب میں شہادت رکھی ہو، انہیں جانے دیں۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی اللہ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں انہیں جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے، کیا کہنا اور پھر اللہ نے ان کے پاؤں کا نقش جنت میں درست کر دیا۔ اچھا میں پروفیسر صاحب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا روک کے آپ کو، بات تو ہم سیدنا معاذ بن جبل پہ کر رہے ہیں، میں صحابہ کی سیرت طیبہ پہ ہم جب یہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ، شادی کی پہلی رات ہے جناب، شباب کا دور ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں اگر میں آ گیا تو ملاقات کر لیں گے، اگر ملاقات نہ ہوئی تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ ان کا جذبہ کیسا تھا؟ جی ہاں، شہادت کے تو وہ تمنائی رہا کرتے تھے، واہ واہ، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جان دینے کے لیے ہم اللہ وقت وہ تیار رہتے تھے، واہ واہ، چونکہ انہیں اچھی طرح خبر تھی کہ زندگی تو اصل میں وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سی روایتیں صحابہ کرام کی ایسی ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا جی تو دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ بس ایک یہی موت کا پردہ ہی تو رہ گیا ہے، اللہ اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں گے، اپنے ساتھیوں سے ملیں گے اور ہمارا بھی سلام عرض کرنا۔ کتنے ہی صحابہ کو یہ کہہ کر جو ہے یہ بشارت دی گئی، اور حضرت بلال کے گھر والے تو اداس ہوئے نا، تو آپ نے تو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ الان الاقی محمدن و صحابہ ہو، کہ اب تو وہ وقت آیا کہ میں جا کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگا ہوں سبحان اللہ، اور ان کے صحابہ کرام سے ملنے لگا ہوں، تو تم رو کر جو ہے یہ مجھے اذیت دے رہے ہو۔ اللہ، تو یہ ان کا ایک شوق تھا۔ سبحان اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت معاذ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسودگی عطا فرمائی، بے شک، لیکن انہوں نے اپنا تن من دھن اسلام پہ نچاور کرنا شروع کر دیا۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ کا بھائی بنایا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی نشستوں میں بھی عرض کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیسے ذوق کی مناسبت دیکھتی ہے۔ جی بالکل، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو علم کے ہراول دستے کے سرخیل ہیں، اللہ اکبر، اور اکابر صحابہ میں جو کہ علم کے حوالے سے ممتاز ہیں، بے شک، بلکہ ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ خلفائے راشدین کے بعد جو علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ رجوع کیا جاتا تھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تو انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کا بھی علمی شغف تھا اور انہیں بھی علمی شغف تھا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء کو کیا کہنے، بھائی بنایا گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ ذوق کی ایک مناسبت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی۔ سبحان اللہ، تو حضرت معاذ بن جبل نے اپنا سب کچھ اسلام پہ نچھاور کرنا شروع کیا، اور سارا کچھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں دے دیا، صحابہ اکرام کی بحالی میں دیا، بلکہ قرض لے کر دینا شروع کر دیا، کیا کہنے، قرض لے کر دیا، اور یہاں تک کہ بہت مقروض ہو گئے تو لوگ کئی بہت اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ ہمارا قرض معاذ بن جبل نے دینا ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس جو جائیداد ہے وہ آپ فروخت کر دیں اور ان کا قرض ادا کریں۔ حضور کے حکم پہ وہ جائیداد فروخت کی گئی، لیکن پھر بھی قرض باقی رہ گیا۔ اللہ تو اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرض خواہوں کو دلاسا دیا کہ اب کچھ دیر تم صبر کرو اور جو تمہیں مل گیا ہے اس پر اکتفا کرو۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ کیا کہنے، یہ پروفیسر بڑی اہم بات ہے کہ مقروض امتی ہے اور پریشان میرے آقا ہیں، اور کیا کہنے ناظرین محترم، کریم آقا کس طرح محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، کہ قرآن نے کہا نا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہم عظیم صحابی رسول، علم کے سمندر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو بڑا نوازا۔ اب اندازہ کریں کہ کریم آقا علیہ السلام کی ان کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ مدینہ طیبہ میں مضافات میں ابو سلامہ ایک جگہ ہے، تو جب وہاں کے لوگ انہوں نے مسجد تعمیر کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی امام بھی عطا کر دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ادھر امامت کے لیے، قربان جاؤں اور دین کے فروغ کے لیے، تبلیغ کے لیے، قرآن و حدیث کا نور پھیلانے کے لیے جس صحابی کو چوز کیا وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ادھر مسجد نبوی شریف میں میرے آقا امامت کرا رہے ہیں، اور بنو سلامہ میں سیدنا معاذ بن جبل امامت کروا رہے ہیں میرے آقا کی ظاہری طیبہ کے اندر۔ تو یہ بھی اعزاز رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔
قبلہ صدیقی صاحب یہ جو قرب تھا اور خاص طور پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں سب سے آگے آپ نمایاں نظر آتے، تو یہ جو قرب مصطفیٰ ہے ذرا اس پہ بھی ذرا بات کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی وارفتہ محبت آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، بے شک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا بڑا دھیان رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ ہمیشہ اس چیز کے جویاں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا التفات انہیں حاصل ہو، کوئی ایسا موقع میسر آئے سبحان کہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ براہ راست سوال پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہوتی ہے نا بعض اوقات دل میں خلش ہوتی ہے، تو وہ تخلیہ کے مواقع کی بھی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے یہ مواقع مل جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور بہت سے خوبصورت اور بہت لطیف واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے ان کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ علم کے شغف کے ساتھ ساتھ آپ تلوار کے بھی بڑے دنی ہیں، اللہ تو اکبر۔ کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ جی، اس طرح جو بدر کی بشارتیں ہیں اس کے بھی مصداق ہیں، احد والوں کی بشارتوں کے بھی مصداق ہیں، سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں، خندق میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں، فتح مکہ میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں۔ جی، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنے یافور پر، جی، وہاں پہ لوگ بلا تکلف گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے۔ عربی گدھے سواری کے اعتبار سے ہمارے گدھوں کی نسبت بڑے توانا ہوتے ہیں، خچر نما گدھے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادہ حیات زندگی ہے اس میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے، اللہ اکبر، صوف کا لباس بھی زیب تن فرما لیتے تھے، اللہ۔ اور ہمار پہ آپ سواری بھی کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یہ دو اس طرح کے ملتے جلتے واقعات پیش آئے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جی، حضور نے انہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ تو وہ جیسے شریک ہوئے تو پھسل کے گر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر کہا کہ آپ پھر شریک ہو جائیں، اللہ اور دوسری دفعہ شریک ہوئے تو پھر دونوں نیچے آ گئے۔ پھر تیسری دفعہ جب حضور نے فرمایا تو پھر اسی طرح ہی ہوا، اللہ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سوار ہوں، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا ٹہوکا آپ کی کمر پہ دیا، جی، ہلکا سا ٹہوکا دیا، اور کہا کہ یا اے معاذ، آپ نے عرض کی کہ لبیک لبیک جی، تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم۔ سبحان یہ صحابہ کرام کا ایک خاص اسلوب تھا بے شک، کہ اگر انہیں کسی چیز کا علم بھی ہو نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طول کلام کی جسارت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، بلکہ بہت اختصار سے عرض کرتے کہ اللہ و رسولہ عالم۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور اس کی بندگی کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد آپ کی پشت مبارک پر ایک ٹہوکا دیا اور کہا اے معاذ، آپ نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ جی، تو انہوں نے پھر عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جب وہ اسے معبود برحق مان لیں جی، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں تو پھر وہ انہیں جنت میں داخل کر دیں، اللہ اکبر، پھر وہ انہیں بخش سبحان دے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے استفسار فرماتے ہیں۔ ایک بار وہ پھر سواری پہ حضور کے ساتھ چلے آ رہے تھے، جی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مضافات میں حضور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جی، کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں کسی دعوت پر، تو بالعموم معاذ بن جبل کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر پہ بٹھا لیتے ہیں رضی اللہ یہ عنہ۔ بڑی اہم بات آپ نے بار بار ذکر فرمایا۔ سرکار دو عالم اپنے ساتھ کبھی عبداللہ بن عباس کو سوار کر لیتے، کبھی کسی صحابی کو سوار کر لیتے، پھر چلتے تو جناب کچھ صحابہ آگے چل رہے ہیں کچھ پیچھے چل رہے ہیں، بیٹھتے تو ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سادگی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار مصطفیٰ میں آئے تو دیکھا کہ آپ سوکھے ٹکڑے تناول کر رہے ہیں اور چارپی کے نشان بھی آپ کے جسم پہ پڑے ہیں، تو رو پڑے یا رسول اللہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور دنیا کے جو بادشاہ وہ مزے لوٹ رہے ہیں،
تو کریم آقا نے فرمایا کہ عمر تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کے. یعنی یہ جو سادگی ہے نا، یہ آج ہمارے معاشرے سے اس کا فقدان ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی ہاں، اس سے ایک یہ دیکھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کائنات میں کون سی ہے؟ اللہ اکبر. امت میں تو آپ ہیں ہی نا، لیکن یہ ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑی شخصیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر. لیکن آپ نے کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں کیا. صحابہ کرام کو اللہ کی بارگاہ سے ادب و نیاز کی تعلیم دی گئی سبحان اور وہ ہر ممکن ادب بجا لاتے. جی. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا اہتمام نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام آپ کے دروازے پہ آ جاتے، خاموش کھڑے رہتے، انتظار کرتے. ایک دن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ معاذ بن جبل ان کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ آواز نہیں دیتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے. انہیں اللہ رب العزت نے منع کیا جی. کہ انتظار کرو کہ میرا حبیب تمہارے درمیان تشریف لائے. تو جب انہیں دروازے پر استادہ دیکھا اور انتظار میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو جنت کا دروازہ ہے؟ اللہ اکبر. جو جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے نا کہ جو جس قسم کا ادب و نیاز بجا لاتا ہے اسے اسی قسم کا انعام بھی حاصل ہوتا ہے. اللہ وہ چونکہ دروازے پر ادب و نیاز سے کھڑے ہوئے تھے سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو جنت کا دروازہ بتا دوں. کیا کہنے. یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھل جائے سبحان اور اللہ. آپ اس میں بے تکلف داخل ہو جائیں. جی. حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور صدیق صاحب مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ کھڑے دروازہ مصطفیٰ پہ ہیں، وہ بھی تو جنت کے دروازہ ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو وہ بھی جنت کا دروازہ ہے. پھر لا حول ولا قوت کا جو آپ نے وظیفہ عطا کر دیا وہ بھی جنت کا ہے. جی اصل میں یہ سارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ہے نا، اسی دروازے سے ہی تو ہمیں عطا ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ادب اور احترام کے صدقے میں ہم لوگوں کو بہت کچھ عطا کر دیا. اللہ اور یہ ایک دائمی وظیفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا جی. اور کہا ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ورد کرتا ہے اس کی 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور ان میں سے سب سے چھوٹی بلا کیا ہے؟ یہ ہم ہے. ہم کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت دل مضطرب رہے، کسی کام میں جی نہ لگے جی، اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آئے. آج آپ یہ دیکھیں یہ ڈپریشن تو ہر شخص کے وجود کا لازمہ بن گیا ہے. نیند کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور نیند نہیں آتی. ہر شخص کسی نہ کسی اضطراب میں ہے، سفر میں خوف ہے، حضر میں خوف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹی مصیبت دور ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ہم. تو خود اندازہ لگائیں کہ جو باقی 98 بلائیں ہیں وہ کیا ہیں. جی. تو یہ صحابہ کرام کے ادب و نیاز کے صدقے میں ہمیں کتنی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. یہ بھی ناظرین سن رہے ہیں تو ان کے اندر بھی کچھ سوالات ہوں گے. اس کی کے لیے کوئی تعداد معین ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھیں یا کھلا پڑھیں؟ اس کی کوئی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی. صحیح. یہ دیکھیں کہ جب کسی چیز کو ہم کسی معین تعداد میں پڑھتے ہیں نا تو وہ وظیفہ بن جاتا ہے. صحیح ہے. جب بغیر تعداد کے پڑھتے ہیں تو وہ ذکر ہے. جب کسی چیز کو آپ بطور ورد اور وظیفہ پڑھیں گے تو پھر اس کی ایک علیحدہ سائنس ہے. صحیح. وہ ایک علیحدہ حکمت ہے. ہر شخص کو اپنے اختیار سے کوئی وظیفہ اپنے اوپر نہیں لاگو کر لینا چاہیے اور نہیں پڑھنا چاہیے کسی دانائے راز کے مشورے کے بغیر. بالکل ٹھیک. یہ اس میں ایک راز ہے جی. صحیح ہے. کیونکہ یہ چیزیں بھی کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. ان الفاظ میں بھی ایک راز ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے طور پر اپنی امت کو جس کا مجاز کیا، اجازت دی ہے اور ذکر کی بڑی تلقین کی ہے. حضرت معاذ کی روایت میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ذکر کو اپنے اوپر جو ہے یہ لازم پکڑ لو. اسی طرح قرآن ایک ذکر ہے، جتنا قرآن پاک پڑھا جائے. درود شریف مقبول ترین اذکار میں سے ایک ہے. کلمہ طیبہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی طرح تیسرے کلمے کے ذکر کو بڑا محمود بتایا گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذکر کو حضور نے بڑا پسند کیا ہے. اور اسی طرح ایک ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو امت کے لیے حضور نے جن کا اذن عام رکھا ہے، تحفہ دیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ اس کے ذکر کو انسان
جاری رکھے۔ بلکہ صدیقی صاحب میں نے حدیث پاک میں پڑھا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا رب کائنات ان کے سب کے گناہوں پہ کلمہ عفو پھیر دیتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ایک دفعہ حضور کے ساتھ سفر میں، اور وہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے کہا کہ یا معاذ، تو یہ بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک سبحان یا اللہ، رسول اللہ جی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، پھر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا، جی۔ یعنی ایک قسم کی ایک بڑی اہمیت کی بات بتانی تھی، 3 دفعے متوجہ کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ جو نجات کے لیے کافی ہو، اللہ تو ایک شخص اگر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آتا ہے اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ جی۔ حضور نے فرمایا توقف کرو، ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی پر اکتفا کریں، لوگ کہیں عمل سے دور نہ ہو جائیں۔ ساری عمر حضرت معاذ نے اس حدیث کی روایت نہیں کی۔ صحیح ہے۔ جب آخری وقت آیا نا تو لوگوں کو بلایا جی۔ اور کہا کہ ایک امانت میرے پاس ہے، میں اب اسے روایت کرتا ہوں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں علم اپنے سینے میں لے کر چلا جاؤں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ بھی جو آپ نے آخری عمر میں جب روایت بیان کی اس لیے کی کہیں کتمان علم نہ ہو جائے، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رب کائنات نے علم و فضل کا بحر بے کراں بنایا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو بہت زیادہ قرب حاصل تھا، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ امت مسلمہ کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے آپ بار بار سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے اور میرے آقا آپ کو جواب دیتے، اور وہ جواب تمام امت کے لیے ہوتا اور تمام امت کی اصلاح ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت کا راستہ بتائیں، جنت میں داخل کیسے ہوا جائے، دخول جنت کے لیے کون سا وظیفہ ہونا چاہیے؟ تو کریم آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ فرمایا دخول جنت کے لیے، فرمایا میرے آقا نے نماز کو ادا کرو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کریم آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا اے معاذ بن جبل اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پر عمل پیرا ہوا کرو، اللہ کی بارگاہ میں چھپ چھپ کے عبادت کرو، اور پھر کریم آقا نے فرمایا چھپ چھپ کے صدقہ کرو، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت آخری بات میرے آقا نے کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں دین کی جڑ نہ بتا دوں، دین کا سیرا نہ بتا دوں، اور ایسی بات نہ بتاؤں جس پر پورا دین کھڑا ہے، وہ ستون نہ تمہیں بتا دوں؟ تو اس کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ کیا ہے؟ تو ما ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ ما ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا قف ھذا، ایسے کریم آقا علیہ السلام نے عملاً پریکٹیکل کہا قف ھذا، فرمایا اس پر قابو پالو، اور اگر اس پر قابو پا لیا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جی صدیقی صاحب، یہ قرب مصطفیٰ جو ہے، اور بار بار جو سوالات آپ کرتے اور کریم آقا جواب عطا کرتے اور پوری امت کی اصلاح ہوتی۔ جی ہاں، یہ جس واقعے کو آپ نے قدر تفصیل سے بیان کیا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سفر ہو رہا تھا جی، تو ایک موقع پر نماز فجر ادا کی، صحیح، اور اس کے بعد اونٹنی پر کچھ آگے محو سفر ہوئے تو تقریباً سارے لشکر کو اونگ آ گئی، اللہ اکبر، اور اونٹنیاں حتیٰ کہ ہوتا ہے نا کہ پھر ایک ڈسپلن سے نہیں چل رہی بلکہ ادھر ادھر چل رہی ہیں، کچھ وہ جھاڑیوں میں منہ بھی مار رہی ہیں۔ تو حضرت معاذ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ آگے ہو گئی ہے، تو یہ قدر تیزی سے بڑھے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ کوئی اور متوجہ نہیں ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ لوں۔ یہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو یہ عرض کرنے لگے کہ میرے دل میں بڑا دھڑکا سا لگا رہتا ہے اور میں بڑا مضطرب سا رہتا ہوں کہ مجھے وہ راستہ مل جائے کہ میں بخشا جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو پھر اس پر یہ سوال و جواب ہوئے۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ یہ زبان ہی کی تو لغزشیں ہیں، لوگ زبان کے بارے میں کتنے غیر محتاط ہو چکے ہیں،
ہم دیکھ لیں جو ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے اب میڈیا چلتا ہے، اور جو جس کا دل ہے نہ اسے شان الوہیت کے بارے میں کوئی احترام ہے، نہ کوئی شان رسالت کے بارے میں احترام ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں لوگ کس دیدہ دلیری کے ساتھ زبان کھول رہے ہیں، اللہ جبکہ اور کس چیز کے نام پہ؟ ریسرچ کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ دین نے تحقیق سے نہیں روکا، ریسرچ سے نہیں روکا، لیکن ایک نازک سی بات ہے کہ دین صرف ریسرچ کا ہی نام تو نہیں ہے نا، ادب بھی دین ہے، اللہ اکبر، احترام بھی دین ہے، سبحان اللہ، محبت بھی دین ہے۔ حضور نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ جی تو انسان اس حد تک کی زبان کھولے کہ جہاں احترام کے دائرے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ اس چیز کو اگر اس لطافت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر شخص کی ایک حد ہے، حدود اور قیود ہیں۔ جس شخص کو جس شعبے کا علم نہیں ہے، اب ہر شخص فقاہت کے اوپر بات کر رہا ہے، ہر شخص تفسیر و تعویل کے اوپر بات کر رہا ہے، جی جی، اور جسے اور کوئی موضوع نہیں ملتا وہ رسالت کے منصب پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی تو یہ جو ہے وہ نازک سی باتیں ہیں، اس حدیث پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں، کئی مقامات پہ ادب رسالت کو بیان کیا، کہیں کہا لا ترفعوا اصواتکم، کہیں کہا انظرنا، یہ نہ کہو کہ دوبارہ بیان کر دیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا نا اور کہا کہ اس پہ زبان پہ قابو رکھو، جی تو حضرت معاذ نے بڑی حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بے شمار جہنمیوں کو دیکھا ہے جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زبان کی لغزش جو ہے وہ معمولی ہے، خوش طبی میں انسان جو بھی جو ہے وہ تبصرہ کر دے، حضور نے فرمایا کہ اس کی پکڑ کی وجہ سے تو اکثر اہل جہنم ہوں گے۔ یہ جو کلمہ کفر ہے تو زبان سے ہی نکلتا ہے نا، تو زبان کی لغزش سے تو سارے کام شروع ہوتے ہیں۔ انسان حقیقت میں بے حیائی کا دروازہ زبان سے کھلتا ہے، جب وہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ پھر اس کے وجود میں گناہ کا داہیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی تو اسی طرح حضرت معاذ کو قدم قدم پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ جس مسجد مبارک کا آپ نے ذکر کیا، حضرت معاذ کا شغف زہد و عبادت سے تھا۔ تو ایک دن ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء میں سورہ بقرہ شروع کر دی ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک طرف ہو گئے، اپنی نماز مکمل کی، کھیت میں انہوں نے پانی دینا تھا، وہ واپس چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو آپ ناراض ہوئے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے اتنے سخت لفظ کہہ دیے گئے ہیں، میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ضرور عرض کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پیش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرو، اللہ اکبر، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرو۔ اور جو آخری پارے کی صورتیں ہیں ان میں قدرے کچھ طویل ہیں، نماز عشاء ہے تو اس میں سے کچھ پڑھ لو، لیکن سورہ بقرہ پڑھنا لوگوں نے دن بھر میں مشقت کی ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے، جی، تو نماز کو توازن سے پڑھو۔ یہ بھی حضرت متففین پڑھ لو، غاشیہ پڑھ لو، یہ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ایک تلقین ائمہ کرام کو ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہر معاملے میں توازن کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک نعمت اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے امت کو ملی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے نا اس کے بھی 3 مرحلے ہیں، کہ نماز 3 مرحلوں میں، پہلے یہ فرض ہوئی، مکی زندگی میں نماز کی ابتدا ہو گئی، پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان کی تلقین ہوئی اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، لیکن یہ انصاری مجھ سے سبقت لے گئے۔ تو دوسرا مرحلہ تھا جب نماز کے لیے اذان شروع ہو گئی، اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب بعض لوگ اگر قدر تاخیر سے مسجد میں آتے کسی وجہ سے بھی، صحابہ کرام میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ نماز کے بارے میں غفلت تو نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی سفر سے آیا ہے، کوئی باہر سے کھیتی باڑی سے آیا ہے، یا کوئی دور دراز گیا ہوا ہے، اور وہ یہ دیکھتے کہ نماز کا کچھ حصہ مکمل ہو گیا ہے، تو وہ اشاروں سے نمازیوں سے پوچھ لیتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، تو وہ رکعت پہلے مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پھر شامل ہو جاتے۔ تو ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے تو نماز کا کچھ حصہ ہو چکا تھا، تو آپ شامل ہو گئے، اور پھر نماز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہہ دیا تو وہ اٹھے اور بقیہ نماز انہوں نے
پوری کر لی۔ اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج معاذ نے تمہارے سامنے ایک بہت اچھا طریقہ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ ایسے کر لینا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ساتھ فرمایا اور کہا کہ یہ معاذ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ بہت اچھا ہے، اور تم بھی اپنی نمازوں کو آئندہ ایسے مکمل کیا کرو۔ کیا بات۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ان کے اس حسن اجتہاد کی وجہ سے آج جو نمازی اس طرح نماز پڑھتے ہیں جو کہ بعد میں لاحق ہوتے ہیں، تو اس عمل کا ثواب بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ یہ میں وصیت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو وصیت کرتے تھے کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے اور میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اور آپ اپنے شاگردوں کو وصیت کریں۔ تو آپ کے شاگرد اپنے لوگوں کو وصیت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو جی، اور آج ہم اس چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ یہ وصیت میں کرتا ہوں۔ فرمائی۔ اور بلکہ اگر ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ ملتا ہے، یہ بات اہم ملتی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعائیں آپ کو عطا فرمائیں۔ یہ دعا جو ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آپ دیکھتے ہیں ہر مسجد میں ہر امام نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہے، اور یہ دعا بھی اگر ہمیں ملی ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ملی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ معاذ بن جبل کو دعا عطا فرمائی، عرض کی مالک میرے معاذ کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر شر سے محفوظ رکھ۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعائیں معاذ بن جبل کو عطا فرمائیں جو معاذ بن جبل کے توسل سے امت مسلمہ کو ملی ہے۔ رب کائنات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دامان طلب دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت معاذ بن جبل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب محترم پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا ہے اور علم کا نور اپنے قلبوروں میں اتارا ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔